على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ 3 جمعوں سے اس پر بات چل رہی ہے، پروردگار نے ہمارے گھروں کو ہمارے لیے سکون کی جگہ بنایا ہے۔ یہ سکون بڑے بڑے محلات بنانے سے حاصل نہیں ہوتا، خوبصورت نئے انداز سے گھر بنانے سے حاصل نہیں ہوتا، ان چیزوں سے حاصل ہوتا ہے جو گھر میں ہمیں کرنے چاہیے۔ اس میں ایک اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، ایک اپنے گھروں کو نماز سے آباد کرنا ہے کہ ہم نوافل گھر میں ادا کرنے والے ہوں، اور ان چیزوں سے اپنے گھروں کو دور رکھنا ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جیسے گھر میں کتا پالنا، گھر میں تصویریں نمایاں کرنا، ان چیزوں کو اپنے گھروں سے پاک رکھنا، دور رکھنا۔ اگلی چیز ہے کہ اپنے گھروں کے اندر اللہ کے بندوں کو بلانا تاکہ وہ ہمارے لیے خیر و برکت کی دعائیں کریں۔ آج کی نئی چیز پارہ 5 پروردگار فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فوقیت دی ہے، نگران بنایا ہے، اونچا رکھا ہے۔ کس پر؟ عورتوں پر، بچوں پر۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اس سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ کیا خیال رکھا اپنے ماتحتوں کا؟ اس آیت کا اگلا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو فوقیت دی ہے، نگرانی دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اپنے مالوں سے ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ اس سے معلوم ہوا کہ شوہر بیوی بچوں کے نفقے کا ذمہ دار ہے، ان کے اخراجات کا ذمہ دار ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ عام طور پر اب ہمارے معاشرے میں یہ کچھ پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ غور سے سنیے گا میری بات۔ بیوی پڑھی لکھی ہو اور ایسی لڑکی سے شادی کی ہے جس کے پاس بڑی ڈگریاں ہیں، شادی کرنے سے پہلے مرد اس کو للچائی ہوئی نظروں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لے آیا، اسلامی طریقے سے اپنے لیے اس کو جائز کر کے بیوی بنا لیا، اب پرلے درجے کا بے غیرت بن جاتا ہے۔ میرا جملہ سخت ہے، ناراض مت ہونا۔ پرلے درجے کا بے غیرت بن جاتا ہے جب دیکھتا ہے کہ اس کے پاس بہت سارے سرٹیفکیٹ موجود ہیں، ڈگریاں موجود ہیں، اب اپنی روش اور طریقہ بدل دیتا ہے۔ بھائی تمہیں اگر اپنے اخراجات کرنے، کچھ کرنے، خود کماؤ خود کھاؤ۔ یہ ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہا ہے۔ اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھیے، کچھ سال پہلے بیوی کتنی پڑھی لکھی کیوں نہ ہوتی، کتنی تعلیم اس کے پاس کیوں نہ ہوتی، مرد کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رکھی۔ ہم نے غیروں کو دیکھا، ہماری سوچ بدل گئی، ہم نے سمجھا ترقی اس میں رکھی ہے، اس لیے کہ غیروں میں
صبح میاں بیوی دونوں ایک ساتھ نکلتے ہیں، ایک دائیں جاتا ہے دوسرے بائیں جا رہی ہے، کہاں جا رہے جی؟ دونوں کمانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب یہ ہمارے سسٹم میں بھی آ گیا ہے، مسلمانوں کے سسٹم میں بھی آ گیا ہے۔ حاصل ہو گئی، بیوی بنا لی، اب کچھ عرصہ گزرا، ہماری سوچ بدل گئی، جی اپنے خرچے خود پورے کرو، تمہارے پاس تعلیم ہے، تمہارے پاس ڈگریاں ہیں، نوکری تلاش کرو، اپنے کام خود کرو۔ پھر لایا کیوں ہے بھائی اس کو؟ وہ تو اپنے ماں باپ کے گھر پہ رہ کے بھی یہ سب کچھ کر سکتی تھی، اور وہ کما کر کے اپنے ماں باپ کو کھلاتی تو ان کے دل سے پتہ نہیں کتنی دعائیں نکلتی، یہ بچی اپنی جنت بنا لیتی، ہے کہ نہیں بات؟ یہ انہی ڈگریوں سے کما کر اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی، ماں باپ کے دل سے پتہ نہیں کتنی دعائیں نکلتی، یہ بچی اپنی جنت بنا لیتی۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ بیوی بچوں کا خرچہ جو ہے وہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اب آئیے جو ہم موضوع چلا رہے ہیں 2-3 جمعوں سے اس کی طرف، ہمارے گھروں کا سکون کیوں برباد ہے؟ یہ بات تو میں نے سمجھا دی کہ مرد کی ذمہ داری ہے بیوی بچوں کے اخراجات کو پورا کرنا۔ جھگڑا کہاں شروع ہوتا ہے؟ میرے پاس پیسہ موجود ہے، الحمدللہ دنیا کی ساری سہولتیں موجود ہیں، اچھا گھر ہے، اچھا بزنس ہے، اچھی تنخواہ ہے، اچھی گاڑی ہے، مگر دل نہیں ہے میرے پاس، نہ اپنی ذات پہ خرچ کرنے کو دل کرتا ہے، نہ بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کو دل کرتا ہے۔ میری بیوی کی بھی خواہشات ہیں اور میرے بچوں کی بھی خواہشات ہیں۔ بچوں کی خواہشات ہم ان پر خرچ نہیں کرتے، ڈانٹتے رہتے ہیں، جھڑکتے رہتے ہیں، دور کرتے رہتے ہیں۔ ان کی ضروریات کی جو دائرے کے اندر رہ کر، میں دائرے سے باہر کی بات نہیں کر رہا، دائرے سے رہ کر کے ان کی جو ضروریات ہیں ان پر خرچ کرنے چاہیے، ہم نہیں کر رہے۔ ہم اپنے بچوں کو چور بنا رہے ہیں، کبھی میری جیب سے پیسے نکالیں گے، کبھی میری الماری سے پیسے نکالیں گے، کبھی کہاں سے پیسے نکالیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اور ہمارا غصہ کس پر نکلتا ہے؟ بیوی پر۔ نہیں ہے ہمارے گھروں میں ایسا؟ اپنی اولاد کو بچپن سے ہم چور بنا رہے ہیں، ان کی ضروریات ہم پوری نہیں کر رہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آسمان سے تارے توڑ کر لا دیں، چاند کو توڑ کر لا دیں، بچے کی ہر جائز ناجائز خواہش پور، یہ نہیں کہہ رہا۔ جو اس کی ضرورت ہے، جو دائرہ ہے، اس دائرے میں رہ کر کے اس کی ضرورت پورا کرنے پر میں قادر ہوں، مگر میں کنجوس ہوں، بخیل ہوں، خرچ نہیں کر رہا۔ اب اپنے بچے کو میں چور خود بنا رہا۔ یہ تو بچوں کا معاملہ ہو گیا، بیوی کی بھی تو ضروریات ہیں کہ نہیں؟ پہلا جملہ سنیے، ہمارے کچھ گھرانوں کا حال یہ ہے، شاید میں نے کچھ کم کہہ دیا، زیادہ کہنا چاہیے، کچھ میں نے کم کہہ دیا، زیادہ کہنا چاہیے، بہرحال سمجھ جائیں آپ۔ بیوی بیمار ہوئی، جا اپنی ماں کے گھر جا، علاج کرا لیں گے تیرا۔ بیوی تیری ہے اور ان کی ہے؟ بیوی تیری ہے کہ ان کی ہے؟ نہیں ہمارے گھروں میں ایسا۔ عورت کی ضروریات ہیں جو وہ مرد کے سامنے اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو بول نہیں سکتی۔ مرد کو پتا ہے کہ اس کو یہ چاہیے، مگر آنکھیں بند کیے ہوئے، جا اپنے ماں کے گھر سے لے لے۔ یہ سمجھیے طلاق کی بنیاد پڑ رہی ہے، یہ جھگڑے، یہ ان کی ضروریات کا پورا نہ کرنا، یہ طلاق کی بنیاد پڑ رہی ہے۔ اور آخری نتیجے کیا نکلتا ہے؟ مرد بے غیرت بن جاتا ہے، اس کے پاس جو آخری گولی استعمال کرنے کی ہوتی ہے، 1 2 3 چل نکل، ختم ہو گئی کہانی تیری۔ جھگڑا شروع کہاں سے ہوا؟ خرچ کرنے سے، خرچ کرنے سے۔ ہم خرچ نہیں کر رہے۔ بعض گھروں کے اندر نعرے لگتے ہیں، بھائی ہمارے گھر کے اندر تو بس دال ہی پکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پکتا۔
ہمارے گھروں کے اندر تو بس سبزی پکتی ہے اور کچھ نہیں پکتا. کچھ تو یہ علامت ہوتی ہے کہ میں کنجوس ہوں، میں نعرے لگا رہا ہوں. اور کچھ کیا ہوتا ہے، یہ بھی اب ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہا ہے، میں بیمار ہو گیا، مجھے ڈاکٹر نے منع کیا جی یہ اچھی چیز نہیں کھانی، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا. اب میں ڈنڈا پکڑ لیتا ہوں، جو میں نہیں کھاؤں وہ تم کیوں کھاؤ گے؟ چلو بھائی آج کے بعد سے پکے گا ہی نہیں. بھائی بیمار تو ہے، تیرے بچے اور تیری بیوی تھوڑی بیمار ہے. تو اپنی بیماری والا کھانا پکوا اور ان کی ضرورت پوری کر. یہ کمال ہے. اب یہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا، خرچ نہیں کر رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا خرچہ 1 سال کا پورا یکمشت دے دیتے تھے. تم جانو تمہارا کام جانے. کبھی پلٹ کے پوچھا نہیں کہ تمہیں سال بھر کا خرچہ دے دیا، اس کا کیا ہوا؟ میں صبح گھر سے چلوں گا، گھر کے خرچے کے لیے 100 روپے 500 روپے دے کر کے جاؤں گا، شام کو آ کے ابھی جوتا نہیں اتاروں گا، بیوی کے سامنے وزیر خزانہ بن کر حساب دینا شروع کر دیتا ہوں. حالانکہ وہ بیوی بیچاری کتنی اچھی ہے، میں تو پیسہ دے کر چلا گیا، اس کو سبزی لینی کی بیچاری گھر سے نکل کے خود جاتی ہے، نمک لینا ہے گھر سے نکل کے خود جاتی ہے، دال لینی ہے گھر سے نکل کے خود جاتی ہے، آٹا لینا ہے گھر سے نکل کے خود جاتی ہے. مجھے چاہیے تھا کہ میں دن بھر کی جو ضروریات ہے صبح اس کو لا کر دے دیتا، اس کو مطمئن کر دیتا، پھر میں جاتا. اس کو گھر سے نکلنا تو نہ پڑتا. بعض گھروں میں کیا ہے، صبح ناشتہ کیا، دودھ رات کو لے آتے ہیں، ڈبل روٹی آ جاتی ہے، رات کی سوکھی روٹی بھی کھا لیتے ہیں بیچارے، ناشتہ کر کے چلے گئے. اب شام کو جب میری چھٹی ہوگی تو میں بازار سے چیزیں خرید کے لاؤں گا، پورے دن میرے گھر میں بھی بچے بھوکے مرے، مجھے کیا ہے، میں بھی بھوکا ہوں، تم بھی بھوکے. تو بھوکا نہیں ہے، تو گزرتے ہوئے کبھی ایک تھیلے سے کچھ کھا لے گا، ایک ہوٹل سے کچھ کھا لے گا، ایک دکان سے کچھ کھا لے گا، وہ تیری بیوی اور تیرے بچے کدھر جائیں گے؟ ہم بڑے خوش ہیں، مرد ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، مگر انسان کے بچے نہیں ہیں. انسانیت نہیں ہے ہمارے اندر. اسی لیے پروردگار ہمارے گھر کا سکون برباد کر دیتا ہے. اللہ کی جانب سے آنے والی رحمتیں اور برکتیں یہ ہمارے اندر گھروں سے نکل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی 1 سال کا خرچہ پہلے دے دیتے. یہ پورے آنے والے سال کا خرچہ ہے، پورے سال کا خرچہ پہلے دے دے. کبھی پوچھا نہیں کیا کیا تم نے؟ ہم احادیث میں پڑھتے ہیں، بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مہینوں تک ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا. وہ بیوی ابھی نبی کی تھی، نبی نے خرچہ دے دیا، ان بیویوں نے ضرورت مندوں کو دے دیا. کہا جیسے ہمارے شوہر اللہ پر بھروسہ کر کے زندگی گزار رہے، ہم بھی ایسے ہی زندگی گزاریں گی، اپنے شوہروں کے ساتھ خوش رہیں گے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری بیویاں بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سفر کرتی ہے؟ نہیں، ان کے دل اندر سے بھرے ہوتے ہیں. کبھی پوچھے تو صحیح اکیلے میں، ان کو پتا ہے کہ میرا شوہر باہر نکل کے اپنی ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، دوستوں میں بیٹھ کر اپنی خوب دعوتیں اڑا رہا ہے، ادھر جا کر ادھر جا کر ساری ضروریات پوری کر رہا ہے. اس کے اگر مسائل ہیں تو کہاں ہے؟ صرف گھر کے اندر. کبھی مہنگائی کا رونا، کبھی غربت کا رونا، کبھی جی بچی کی شادی آ رہی ہے، اس کے پیسے جمع کرنے، بچے کی شادی کا مسئلہ ہے، اس کے پیسے جمع کرنے، جی کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، اس کے پیسے جمع کرنے. انہی چکروں میں بیوی بچوں کو بھوکا مارا ہوا. ہمارے اندر کمی کس چیز کی ہے؟ غور سے سنیے، اللہ پر بھروسہ نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. میری اس بات کا یہ مطلب مت سمجھیے گا جو آج ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک بات چل پڑی ہے کہ آپ کہیں کام وام کرتے ہیں، اللہ بادشاہ ہے بہت دے گا مجھے، ہے سست کاہل، نہ نوکری تلاش کرنی، نہ ملازمت تلاش کرنی، کچھ بھی نہیں، اللہ دینے والا ہے، اللہ دے گا. اللہ ایسے نہیں دیتا.
ندرۃ النعیم فی اخلاق الرسول الکریم کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول لکھا ہے، فرمایا اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ بھروسہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب مت سمجھو کہ اپنے گھروں کے اندر سکون سے بیٹھ جاؤ، محنت کرتے جاؤ، کوشش کرتے جاؤ، پھر اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تمہاری ضروریات پوری کرتا چلا جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اس کو بہترین، دوسری آیت میں اس کو بہترین کارساز سمجھتے ہیں، یہ سب کچھ کرنے والے۔ آج ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ میری آمدن پر، جو میں کما رہا ہوں نا اس کے اوپر۔ اب اس کو بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ بی سی ڈال دو، اللہ سے نظر گئی، بی سی بھی نظر آ گئی۔ بینک بیلنس جمع کرتے جاؤ، اللہ سے نظر گئی، بینک بیلنس کے اوپر نظر آ گئی۔ اور مکان لے لو، دکان لے لو، کرائے پہ چڑھا دو، اللہ سے نظر گئی، ان چیزوں پہ نظر آ گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ٹینشن میں ڈال دیا۔ نہیں ہے ایسا؟ آج ہم بڑے خوش ہیں، بی سی ڈالی ہوئی ہے، یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، اللہ نہ کرے وہ بی سی کھل گئی، میں گھر لے کے آ رہا ہوں اور وہ پیسے ضائع ہو گئے تو میری ساری آرزویں، تمنائیں ختم۔ کبھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا، مر جاتا ہے۔ اللہ کدھر ہے؟ اللہ کو ہم بھول گئے۔ جب انسان اللہ کو بھولتا ہے، اللہ سے اعتماد کو اٹھاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ٹینشن میں ڈال دیتا ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی پیاری مثال دی۔ میں حدیث کو اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں، ترجمہ نہیں کرتا، سمجھ آ جائے۔ کہا تم اللہ پر بھروسہ کرو، ایسے بھروسہ کرو جیسے پرندے کرتے ہیں۔ پرندے کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے نا، پرندے کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے۔ صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو ان کے پپوٹے خالی ہوتے ہیں، پیٹ ان کے خالی ہوتے ہیں۔ نبی نے فرمایا جب شام کو واپس آتے ہیں تروح بطانا، اللہ ان کے پیٹوں کو بھرا ہوا، اللہ ان کے پیٹوں کو بھر دیتے۔ اب انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کر کے اپنے گھونسلے میں نہیں بیٹھے رہے، کوشش کرنے کے لیے گھونسلوں سے نکل گئے، کوشش کرنے کے لیے گھونسلوں سے نکل گئے۔ ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں صبح پرندے آ رہے ہیں، پھر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ شام ہوتی ہے پرندے جا رہے ہیں، یہ اپنی کوشش کر کے جاتے ہیں، اللہ بھی ان کی ضرورت ان کو دے دیتا ہے۔ تو ایک ہمارا توکل یہ ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیٹھ جاتے جی اللہ کرنے والا، اللہ تو کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کوشش بھی رکھی ہے، کوشش کرو، پھر ہم پر بھروسہ کرو۔ یہ کہ چور بن جاؤ، کوشش نہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جب مال حاصل ہو جائے اب اللہ پہ بھروسہ کرو کہ اللہ کافی ہے میرے لیے، اس میں اللہ میری ضروریات اسی میں پوری کر دے گا، اور کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کرتا ہے۔ آج لاکھوں کمانے والے ہیں، ان کی بھی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ہزاروں میں کمانے والے ہیں، ان کی بھی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ضرورتیں سب کی پوری ہو رہی ہیں، لیکن ناشکرا پن ہماری زبان پر آیا ہوا ہے۔ اور آج تو ہم نے بس ایک ہی زبان، ایک جملہ سیکھ لیا ہے، مہنگائی 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 کا۔ مہنگائی سے کبھی مرے ہو؟ اللہ کدھر ہے؟ اللہ کدھر ہے؟ یا ہمارے جملے بولنے سے یہ مہنگائی سستائی میں آ جائے گی، چیزیں سستی ہو جائیں گی؟ ہو جائے گا ایسا؟ نہیں، خاموش ہو جاؤ، اللہ سے مانگو، خاموش ہو جاؤ، اللہ سے مانگو۔ کیا مانگنا ہے؟ اللہ عافیت دے، اللہ سکون دے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کوشش کے ساتھ تو اللہ اس کا نگہبان بن جاتا ہے۔ کیسے نگہبان بنتا ہے؟ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا، نبی نے فرمایا
اگر کسی انسان پر فقر و فاقہ آ جاتا ہے، حاجت ضرورت آ جاتی ہے، اور وہ اپنی ضرورت کو لوگوں پر پیش کرتا ہے، بھیک مانگنا، سوال کرنا، تو نبی نے فرمایا اللہ اس کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا۔ اگلا جملہ کیا فرمایا؟ کہا جب انسان پر فقر و فاقہ آ جائے، حاجت ضرورت آ جائے، وہ اپنی ضرورت کو اللہ پر پیش کرتا ہے تو اللہ اس کی اس ضرورت کو یا تو کبھی جلدی یا دیر سے اس کو پورا کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا توکل سکھا رہے ہیں نا۔ ہمارا توکل بھروسہ کیا ہے؟ بیسی میں پیسے جمع کرو، بیسیاں رکھو، خوب بیسیاں رکھو، خود بھی بھوکے رہو، بچوں کو بھی بھوکا رکھو، لیکن بیسی کے پیسے دیتے رہو، بیسی کے پیسے۔ کاش ہماری سوچ بدل جاتی۔ میں اسی جملے پر اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، میرے ماتحت میرے نوکر چاکر ہیں، ان کو تنخواہیں دینی ہے، ان کی ضرورتیں دینی ہے، میں اپنا پیٹ کاٹ لیتا، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ لیتا، اپنے ملازموں کو وقت کے اوپر تنخواہیں دیتا، خدا کی قسم اللہ میرے گھر کو پیسوں سے بھر دیتا۔ ہم نے الٹا کام کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لیتا ہے۔ کورونا کے زمانے میں کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ تو مولوی صاحب ہم اپنے نوکروں کو زکوٰۃ سے پیسے دے دیں، تنخواہیں دے دیں، شرم نہیں آتی؟ ڈوب نہیں مرتے؟ تمہارے لیے محنت کر رہے ہیں، تمہارے بازو بنے ہوئے ہیں، انہی بازوؤں کے ذریعے سے تمہارے گھروں میں پیسہ آ رہا ہے، اب مشکل وقت آ گیا تو تم ان کو اپنی زکوٰۃ دو گے؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کاش میری سوچ یہ ہوتی کہ میں اپنا پیٹ کاٹ دیتا اور ان ملازموں کی جو ہے ضرورت کو پورا کرتا، خدا کی قسم اللہ غیب سے مجھے دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں میں سے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا، بزنس مین تھا، غریب نہیں تھا۔ ہم جس کے بھی قصے سنتے ہیں سمجھتے ہیں ان کے پاس کیا ہوگا، موبائل اور یہ ڈیجیٹل یہ بٹن، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ان کے پاس بڑی دولتیں تھیں، ہمارے پاس کچھ بھی دولت نہیں ہے، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، صرف شوشہ ہے، صرف شوشہ، چمک ہے اور کچھ بھی نہیں۔ بزنس مین تھا، اس نے اپنے نوکروں سے کہا دیکھو تمہارے پاس کوئی بھی ضرورت مند آ جائے جس سے ہم نے کچھ لینا ہے، قرضہ لینا ہے، پیسہ لینا ہے، اور وہ آ کر تمہارے سامنے اپنی ضرورت کا رونا روئے کہ میں اس وقت نہیں دے سکتا، میری حالت ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، کہا اس سے آنکھیں بند کر لینا، خاموش ہو جانا، اس سے مطالبہ نہ کرنا۔ یہ قصہ مختلف حدیثوں میں آیا ہے۔ اس کو میں نے ایک دوسری حدیث کے اندر جب پڑھا، کہا جب اس کا انتقال ہوا پروردگار کے حضور پیش کیا گیا، اللہ رب العزت نے اس انسان کو معاف اس لیے کیا، تو میرے بندوں کے اوپر سے بوجھ کو معاف کرتا تھا، آج میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے بیوی بچے ہمارے گریبان پکڑیں گے قیامت کے دن، کیوں؟ ان کی ضرورتیں ہم پوری نہیں کر رہے۔ غیر تو دور کی بات ہے، غیر تو دور کی بات ہے، ہم ڈرتے ہیں۔ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ ارے پیسہ خرچ کریں گے یہ ختم ہو جائے گا، تو ہماری جان بھی تو ایک دن ختم ہوگی، اس کو روک سکتے ہیں؟ ہم روک سکتے ہیں اس کو؟ یہ بھی تو ایک دن ختم ہوگی۔ ہمارا اللہ پر بھروسہ اعتماد نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ اعتماد کرنے اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اس کا ترجمہ نہیں کرتا، اس کا مطلب میں مثال سے سمجھا رہا ہوں۔ صبح گھر سے چلا، خوشی کے ساتھ، دل کے اندر ایک خوشی ہے، خوشی، اپنے گھر والوں کو خرچہ دیا، یہ لو آج کی ضرورتیں اس سے پوری کرو۔ ہم تو دیتے ہیں نا، پہلے چہرے پر تیوری چڑھاتے ہیں، پھر جیب سے پرس نکالتے، ارے اتنے یہ دوں گا اتنے کم ہو جائیں گے، اف یہ دوں گا اتنے کم ہو جائیں گے، ہم ایسے دیتے۔ وہ کیسے دے؟ خوشی کے ساتھ۔ اس کو حدیث میں کہتے ہیں سماحت۔ سماحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سماحت کا مطلب ہوتا ہے خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنا، کہ میں خرچ کروں مجھے خوشی ہو۔
بھائی اپنے لیے جوڑا لیتا ہوں پہنتا ہوں، خوشی ہوتی نہیں ہوتی؟ دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ جاتا ہوں، اچھا کھانا کھاتا ہوں، اس میں امریکن سسٹم پہ اپنا حصہ بھی ملاتا ہوں، خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس کو سماحت کہتے ہیں۔ اس خوش دلی کے ساتھ وہ خرچہ دے، اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ يُخْلِفُ، 500 روپے دیا، اللہ اس کا بدل دے دے گا۔ کیسے دے گا؟ اب یہ نہیں کہ میں سوراخ میں دیکھوں اس کھڑکی سے آ رہا ہے، اس کھڑکی سے آ رہا ہے، اس دروازے سے آ رہا ہے، یقین اللہ پر کرو، خدا کی قسم اللہ دیتا ہے۔ میں اس پر ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے قریشی خاندان کے تھے۔ حج کا موسم تھا، یمن کے لوگ آئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں لوگوں کو دین سکھاتے تھے، قرآن و حدیث سکھاتے تھے۔ رش لگا ہوا تھا، یمن کا بادشاہ تھا، اس نے دیکھا، وہ لوگوں سے پوچھا یہ جو رش لگا ہوا یہ کون ہے؟ کہا یہ وقت کا بہت بڑا امام ہے۔ کون؟ کہا امام شافعی ہے۔ ان لوگوں نے نام سنا ہوا تھا کہ بہت بڑے آدمی ہیں۔ تو اس بادشاہ کے ساتھ اس کا ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ حضور ایسا نہ کریں کہ ہم ان کو اپنے ساتھ یمن لے جائیں، ہمیں ضرورت ہے ایک چیف جسٹس بنانے کی۔ اس نے کہا یار مشورہ تو نے بڑا اچھا دیا، مشورہ تو نے بڑا اچھا دیا ہے، ہم چل کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بات کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے بات چیت کی، کہنے لگے میں اپنی والدہ محترمہ سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ یتیم تھے بیچارے، صرف ماں نے پالا تھا، ایک عورت کی محنت دے کے کہاں سے اپنے بچے کو کہاں تک پہنچا دیا۔ ہم نے عورت کو کچھ بھی نہیں سمجھا ہے۔ ان کی والدہ نے اس بچے کو جنم لیا تو شوہر نہیں تھے، یہ پیٹ میں تھے، ان کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس عورت نے کیسی محنت کی کہ اپنے بچے کو وقت کا امام بنا دیا۔ قربان جاؤں۔ ماں نے کہا بیٹا جانا تو چاہیے، تجھے دین کی خدمت کرنی ہے، ایک کام کر، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کسی سے ادھار لے کے آتی ہوں تیرے جانے کا خرچہ۔ حالانکہ بادشاہ لے کے جاتا، لیکن خوددار لوگ تھے، ہماری طرح لالچی نہیں تھے۔ کہا میں تیرے لیے قرضہ لے کے آتی ہوں۔ ماں گئی ڈھونڈ کے اس زمانے کے 200 درہم چاندی کے سکے لے کر کے آئی۔ کہا بیٹے یہ 200 درہم لے جا، اللہ کا نام لے کر لوگوں کی خدمت کر جا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں یمن پہنچا، جو میرا میزبان تھا جس کے گھر میں مجھے رکنا تھا، وہ میرے استقبال کے لیے آیا، اور اس نے آتے ہی مجھے راستے میں ہی ایک پیسوں کی تھیلی دی، ایک پیسوں کی تھیلی دی، پھر مجھے اپنے گھر لے کر گیا۔ جب میں نے اس کو گنا تو وہ 2000 تھے۔ ماں نے کتنا ادھار لیا تھا؟ 200، اور اللہ نے گھر پہنچنے سے پہلے کتنا دیا؟ 2000۔ اللہ ایسے دیتا ہے، ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ہم روزانہ صبح دوپہر شام ڈاکٹر کی خوراک کی طرح پیسوں کو گنتے ہیں، حساب لگاتے ہیں۔ پیسے والا ہے وہ بھی یہی کرتا ہے، جو غریب ہے وہ بھی یہی کرتا ہے۔ اور آج تو پیسے والے کا حال یہ بن گیا، خدا کی قسم اچھے کپڑے پہننا اس کو میسر نہیں، ارے اتنا خرچہ ہو جائے گا اس کے اوپر۔ تو اللہ نے پیسے کس لیے دیے؟ خرچہ کرنے کے لیے تو دیے۔ قرآن کہتا ہے جو تم خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل تمہیں دے گا، اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہمارا بھروسہ اللہ پر نہیں۔ گھر والوں کو اچھا کھلاؤ، دیکھو اللہ اس کا بدل کیسے دیتا ہے۔ خود اچھا کھاؤ، بچوں کو، بیوی کو، اور خود اچھا پہنو۔ اللہ نے دیا ہے، خرچ کرتے جاؤ۔ ہماری تو سوچ یہ بن جاتی ہے ارے جمع کرو مشکل وقت میں کام آئے گا۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پہلے ہم اللہ سے مشکل وقت مانگ رہے ہیں، اللہ تو مشکل وقت دینا پھر میں اس میں خرچ کروں گا۔ کیا سوچ ہے ہماری؟ یہ سوچ کیوں نہیں بنتی؟ یہ سوچ کیوں نہیں بنتی؟ ابھی ضرورت ہے کھانے کی، لو اچھا کھاؤ۔ ابھی پہننے کی ضرورت ہے، میں بھی اچھا پہنوں، میرے بیوی بچے بھی اچھا پہنے۔ میں نے ایسے آدمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو 5 وقت کی نماز کے لیے ہر نماز میں بہترین جوڑا پہن کر نماز پڑھتا تھا۔ 5 وقت روزانہ، ایک دن روز کا معمول، 5 نمازیں 5 جوڑے۔ ایک تو ہم نماز پڑھتے ہیں نا کہ جی اللہ کا حکم ہے نہیں پڑھیں گے جوتے مارے جائیں گے، پتہ نہیں کتنی کمی بیشی اس کے اندر ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد اگلی پڑھنے کی توفیق ملتی کہ نہیں ملتی، شیطان بہکا دے یا کچھ اور ہو جائے۔
یہ اہتمام کہ 5 وقت کی نماز کے 5 جوڑے، یہ قرآن پر عمل ہے۔ قرآن کہتا ہے پارہ 8 خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کی جگہوں میں خوبصورتی کو اختیار کرو۔ پھر سوچئے اس کے دل میں اگلی نماز کیسی محبت سے پڑھنے کا داعیہ پیدا ہوگا۔ ہمارا تو حال ہی ہم نے سر بھی ننگا کر لیا۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ٹوپی بغیر نماز جائز نہیں، یہ سوال ہی غلط ہے۔ یہ پوچھو کہ نماز پڑھنے کے لیے کرنا کیا کیا ہے۔ لوگ کیا سوال کرتے ہیں کہ جی بغیر ٹوپی کے نماز جائز ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ سوال یہ کرو کہ نماز پڑھنے کے لیے کرنا کیا کیا ہے۔ میں نے آیت بتا دی، خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے لیے خوبصورتی کو اختیار کرو۔ کاش میں ہر نماز کو آتا۔ ارے ہر نماز چھوڑیے، اگر میں روزانہ ایک اچھا صاف ستھرا جوڑا پہننے والا ہو جاؤں، صبح پہنوں رات کو اتار دوں، پھر صبح پہنوں دوسرا دھلا ہوا صاف۔ ہمارے یہاں دن بنے ہوئے، ایک اتوار کو پہننا ہے، ایک بدھ کو پہننا ہے، ایک جمعے کو پہننا ہے، کسی میں ہفتے میں ایک پہننا ہے، کسی مہینے میں کسی چاند دیکھ کر ایک پہننا ہے۔ یہ ساری گندگی اپنے کپڑوں میں اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ پھر مولوی صاحب جن چپک گیا، چڑیل چپک گئی، یہ ہماری گندگی، یہ ہمارے اعمال کی نحوستیں ہمارے کپڑوں میں آتی ہیں، اسی کو ہم ساتھ لیے گھومتے پھرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، چھوٹی سی یہ ہماری انگلیاں ہیں نا، اس کے درمیان لکیریں بیچ میں، رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی اچھی طرح دھوتے تھے۔ یہ بال روزانہ رات کو دھوتے تھے، تو کپڑوں کا اور بدن کا کیا حال ہوگا۔ خدا کی قسم مسجد کی صف میں کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا، اتنے پسینے کی بدبو آتے ہیں۔ کیوں؟ خرچ کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا۔ اچھا ہمارے خرچ کا محور کیا ہے؟ کسی کی شادی ہوگی، بڑا اچھا سا مہنگا سا اتنے کا لے کے آیا ہوں، اتنے کا، وہ اتنے سے کیا ہوگا بھائی؟ تجھے جو پہننا ہی نصیب نہیں ہو رہا، تو اس کو پہننے کے لیے کسی کی شادی کی، کسی کی تقریب کا انتظار کر رہا ہے، تو ایسے پیسہ خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم اچھے کپڑے پہننے والے ہوں، اللہ اس میں تیری عبادت کریں گے۔ کاش کہ وہ نیا جوڑا پہن کر ایک مرتبہ سبحان اللہ ہی کہہ دیں، یہی عبادت ہے۔ وہ صحابہ بھی تھے جنہوں نے وصیت کی، جب میں مر جاؤں تو مجھے ان کپڑوں میں کفن دینا، کیوں؟ میں نے اس میں رات کو تہجد پڑھے۔ ایک وہ صحابی بھی تھے جنہوں نے کہا مجھے ان کپڑوں کے اندر کفن دینا، کیوں؟ میں نے جنگ بدر کی لڑائی اس کے اندر لڑی۔ وہ صحابی بھی تھے جنہوں نے کہا مجھے ان کپڑوں کے اندر کفن دینا، کیوں؟ کہا میں نے اللہ کے راستے میں اتنی ساری جنگیں اس کے اندر لڑی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے ایک مرتبہ بہترین خوشبو خریدی، مشک، اور وصیت کی جب میں مر جاؤں تو میرے کفن کے اوپر اس کو رکھنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بہترین قسم کی خوشبو خریدی، ایک بڑھیا کے پاس گئے، کہا اماں اس کو اپنے پاس رکھ لو، جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کے اوپر اس کو لگانا۔ کاش انہی پیسوں سے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اچھے کپڑے پہننے والے ہوتے، بچوں کو بھی پہنانے والے ہوتے، بیوی کو بھی پہنانے والے ہوتے، اچھا کھانا کھانے والے ہوتے، تو ہماری بیوی بچوں کی نظریں للچائی ہوئی پڑوسنوں میں، خاندانوں میں نہ گھومتی۔ اب جب وہ ہمارے خاندان اور پڑوسی کی عورتوں کو دیکھتی ہیں، ان کی نظریں للچاتی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اب وہ شوہر سے لڑنا شروع کر دیتی ہے۔ اور شوہر صاحب پیسے بہت ہیں، خرچ کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا، کیوں؟ وہ تو مشکل وقت کے انتظار میں بیٹھے ہیں، مشکل وقت آئے گا وہاں خرچ کروں گا۔ اس لیے ہمارے گھروں سے سکون برباد ہو گیا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ کی